ٹینشن نہیں لینا. ہم جب پاکستان میں تھے تو ہم ہمیشہ قربانیاں کرتے رہتے تھے وداؤٹ نوئنگ کہ یہ ہے کیا, بغیر یہ جاننے میں کہ یہ ہے کیا, اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے. اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ آج بھی تمام دنیا کے مومنین اس عید پہ بکروں کی ذبح ہو رہی ہوگی, گائے بھینسوں کی ذبح ہو رہی ہوگی, اونٹوں کی ذبح ہو رہی ہوگی, لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. ریزن کا کسی کو نہیں پتا. دیٹ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہم آج کی ڈسکشن میں کریں گے. ابھی مزید ہمارے ساتھ کوئی ایکس مسلم محمد صاحب آئے ہیں. جی مسٹر محمد ڈی, دی ایکس مسلم. جی جی ہیلو. جی ہیلو سر. آئی ایم فرام انڈیا. تو سر ہندی بولے نا. ہیلو. جی بھائی صاحب بولیے بولیے, انڈیا سے آپ ہیں, آج کے دن میں بول لیجئے تاکہ ہم آگے چل سکیں. بس کوئی بھائی صاحب تھے جو کہ انڈیا سے ہیں تھے, اور بس وہ چلے گئے. انہوں نے کہا اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا ہوں, بس اتنا ہی ہے. اچھا جی, اپنی آج کی بات پہ واپس چلتے ہیں. تو ہمیں, کیونکہ بھائی صاحب چلے گئے ہیں, اس سے زیادہ نہیں میں بول سکتا. یہ بھی دو لفظ بھی انہوں نے بڑی مشکل سے نکالے تھے اپنے منہ سے کہ ہی از فرام انڈیا. یعنی میں حیران تھا کہ انہوں نے اتنا ہی کہہ دیا. اچھا جی, لیکن وہ چلے گئے خود ہی, ڈراپ ہو گئے. میں نے انہیں نکالا نہیں ہے, تو آئی ڈونٹ نو کیوں ڈراپ ہوئے. انکت کمار صاحب ہمارے یوٹیوب کے ممبر بنے ہیں. تھینک یو مسٹر انکت صاحب. اور منوج بھیا جی کہتے ہیں سر ٹک ٹاک بھی یہاں دکھائیے. سر ٹک ٹاک بھی دکھا دیں گے جب ٹک ٹاک کی باری آئے گی. ابھی آپ کو اوپننگ تو کر دوں سارے پروگرام کی. پروگرام تو بڑھ گیا ہے, آپ وہی حساب کتاب کر رہے ہیں. پروگرام تو بڑھ گیا. او بھائی صاحب ٹک ٹاک شک ٹاک بھی کر لیں گے. کون سا, وہ بھی ایک پلیٹ فارم ہی ہے نا. یہاں پر بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, آپ سب کو چھوڑ دیں, ٹک ٹاک پہ چلے جائیں. کیا منوج صاحب آپ کو ٹک ٹاک کو زیادہ یاد آ رہا ہے, کیونکہ زیادہ انسیت نہیں ہوگی آپ کو ٹک ٹاک سے. اوکے, میں چیٹ پڑھ رہا تھا باقی لوگوں کے. لگتا ہے لوگوں کو ٹک ٹاک زیادہ پسند ہے. اوکے جی, تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں. اقرا جی کہتی ہیں ایرم بھائی سیکریفائس مینڈیٹری فار پرفارمنگ حج. جی بالکل, حج پہ تو ضروری ہے. حج التمتع میں ضروری ہے کہ نہیں ہے, لیکن حج پہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. آئی ایم اے نان ویجیٹیرین بٹ ڈونٹ لائک کلنگ اینیملس. بھائی صاحب اگر آپ نان ویجیٹیرین ہیں تو کیا آپ زندہ جانور کھاتی ہیں؟ I'm sorry to ask you this question, کیونکہ اگر آپ جانور کو مارنا پسند نہیں کرتی ہیں تو پھر آپ زندہ ہی جانور کھاتی ہوں گی. کیونکہ اگر آپ نان ویجیٹیرین ہیں تو جتنے بھی آپ جانور کھا رہی ہیں وہ مارے گئے ہیں تو آپ کھا رہی ہیں, ورنہ نہیں آپ کھا سکتی. یہاں تو آپ پھر زندہ جانور ہی کھا جاتی ہوں گی, شیر, چیتی یا بھیڑ کی طرح. تو I'm sorry, I don't know what you mean with that. Like مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی کہ نان ویجیٹیرین یہ مجھے بولے کہ بھائی مجھے جانور مارنا پسند نہیں ہے لیکن میں نان ویجیٹیرین ہوں. لائک
کبھی کبھی میں سوشی کھاتا ہوں تو اس میں فش جو ہے وہ پکائی بھی نہیں ہوتی لیکن زندہ نہیں ہوتی، پھر بھی وہ مری ہوئی ہوتی ہے. تو مری ہوئی بھی ہوتی ہے اور کٹی ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن کچی ہوتی ہے، بٹ مری تو پھر بھی ہوئی ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اس معاملے میں. میرے تو سمجھ سے بالا تر ہے تو اس کے لیے اپالوجیز. اچھا جی، یہ کیا کہہ رہی ہیں جی؟ چھی 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 چھی، کیا مچھی کھانا چھی چھی؟ واہ جی واہ. لو جی، پرسنل ٹیچر کوئی ٹن ٹن کو بنانا چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اپنی، آپ بتائیے آپ کتنے پیسے لیں گے، جتنے پیسے لیں گے میں دینے کو تیار ہوں، آپ میرے ٹیچر بن جائیں. لیں جی ٹن ٹن صاحب، آپ عربی کے استاد بن جائیں میرے کل فین بوائے کے. اچھا جی، تو یہ جناب بیسک سوالات ہیں اور ان بیسک سوالات کے جواب کے لیے ہم مومنوں سے بات کریں گے. اگر کوئی مومن میں ہمت ہوئے کہ وہ آ سکے، اور پھر میں آپ کو اس کے جوابات خود بھی دوں گا کیونکہ میرے پاس جوابات ہیں. پرابلم یہ ہے کہ مومنوں کے پاس جوابات نہیں ہیں. دیٹ از دا ریالٹی، جس کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں اور ہمارے چینل پر آتے نہیں ہیں. اور ان کو پتا ہے کہ ہمارے چینل پہ آئیں گے تو میرے پاس تو جوابات ہیں لیکن ان کے پاس جوابات نہیں ہیں کسی بھی قسم کے، کسی بھی چیز کے. دے ڈونٹ ہیو دی آنسرز، وی ہیو دی آنسرز. جوابات ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس نہیں ہیں. اسی وجہ سے ان کو ڈر لگتا ہے ہمارے نام سے، اور اسی وجہ سے ان کے تمام اساتذہ اکرام ہمارے اوپر صرف تہمتیں لگاتے ہیں لیکن جواب دینے کی ہمت ان میں سے کسی کے مائی کے باپ لال میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اوبیسلی مائی کے لال ان میں سے کوئی ہے بھی نہیں. اوبیسلی ان کے نبی نے بھی اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا تھا تو ان لوگوں نے بھی نہیں پیا. اب پرابلم یہی ہے انفارچونیٹلی. مگر آپ سب سے ملیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. انجوائے کیجئے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم کے قیامت تک ہونے کے باوجود ہمارے مومنین ان تمام باتوں کا جواب نہیں لے کے آ سکتے کیونکہ کسی بھی بات کا جواب مومنوں کے پاس ہے ہی نہیں. کیونکہ مومنوں کے پاس جواب اس وجہ سے نہیں ہے کہ مومن ڈزنٹ نو. قرآن نے نہیں بتایا ہے. وہ چند ایک حدیثوں میں جا کے لیفٹ رائٹ ضرور کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر بھی ایکچوئل آنسر نہیں ملے گا بیکاز یہ ایک ایسا پرابلم ہے جس کا ایکچوئل آنسر آپ کو حدیثوں سے بھی نہیں مل سکتا. ٹرو آنسر اس کا نہ اسلام والوں کے پاس ہے، نہ ان کے نبی کے پاس تھا، نہ ان کے صحابہ کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے. بیکاز دس از دا ریالٹی آف دس سچویشن، بیکاز دس از دا پرابلمٹک تھنگ ان اسلام کہ قربانی نمبر 1 کس کی گئی، قربانی کا کہا کیوں گیا، قربانی کس کے لیے ٹیسٹ تھا، قربانی ہونی ہی کیوں تھی، جبکہ ایک بلڈ اٹونمنٹ اور بلڈ سیکریفائس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے. اور دنیا میں تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہر سال لگے ہوتے ہیں قربانیاں کرنے کے لیے، جبکہ قربانی کا ایکچوئل پرپس کسی کو نہیں پتا کیوں ہے، کس لیے نہیں ہے. دس از دا ریالٹی. یہ ایک ایسی مسلم حقیقت ہے جس کو کبھی بھی جھلایا نہیں جا سکتا. اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس دین سے باہر نکلیں جس دین میں کسی بھی بات کا جواب نہیں ہے، آپ کو کسی بھی بات کا آنسر نہیں ہے آپ کے لیے. There is no point in sticking to that deen. Isn't that true? کیا خیال ہے؟ That's the reality. تو جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک بات کا جواب جو تھا وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ اشمائیل تھا. ہاں، اشمائیل تھا. یہ جناب نوشن کریٹ کی گئی ان دی 13th century بائی ابن کثیر. ابن کثیر کو ماننے والے اس وقت obviously بہت کم تھے. وقت کے ساتھ ساتھ جب ابن کثیر کی باتیں ذرا زیادہ پھیلی تو لوگوں نے ابن کثیر کو ماننا شروع کیا. لیکن ابن کثیر نے ایک گیم ڈالی، اسے کہتے ہیں گیم ڈالنا. یہ جو گیم ڈالنا ہے یہ میں دیکھتا ہوں آپ کو کہ ابن کثیر اس کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے اور اس سے پہلے قرطبی اور طبری اس کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسماعیل کے ساتھ محمد نے اپنا تعلق ثابت کرنا ہے، یا محمد تو نہیں کرنا بلکہ محمد کے فالوورز نے تعلق محمد کا اسٹیبلش کرنا ہے اسماعیل کے ساتھ. اس وجہ سے ابن کثیر نے جا کے، جو کہ ابن مینز بیٹا، کثیر مینز ڈھیر ساروں کا، جو کہ ڈھیر ساروں کا بیٹا ہے، تو اس نے ایک گیم ڈالی تھی. اب اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں قرطبی میں تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سی پرابلم سچویشن آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں میں.
یہ دیکھیں قرطبی اس میں بڑے مسئلے بتاتا ہے. قرطبی کہتا ہے کہ اس کے اندر 17 مسائل ہیں اس ایک آیت میں. کون سی آیت میں؟ کہ جب وہ پہنچا دوڑنے بھاگنے کی عمر کو تو اس نے دیکھا خواب میں کہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو سوچتا ہوں اب اللہ جی جو حکم ہے آپ کا کر لیں. ابن کثیر کہتا ہے سوری قرطبی کہتا ہے کہ اس میں 17 مسائل ہیں. 17 17. مسئلہ نمبر 1، ہم نے حضرت ابراہیم کو بچہ عطا فرمایا جب وہ اس عمر کو پہنچا کہ وہ مددگار کے طور پہ اپنے باپ کے ساتھ معاملات میں دور دو سنبھال لے. تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں. مجاہد نے کہا جب وہ جوان ہو گیا اور اس کی قد و کاش حضرت ابراہیم کی قد و کاش تک پہنچ گئی. فروا نے کہا بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی کہ 11 سال کا ہو گیا. قتادہ نے کہا جب وہ اپنے باپ کے ساتھ چلے. حضرت حسن بصرہ اور مقابل نے کہا اس سے مراد دانش اور سمجھ بوجھ ہے جس کے ساتھ حجت قائم ہو سکے. ابن زید نے کہا جب وہ عبادت کرنے لگے. ابن عباس نے کہا جب انہوں نے نماز روزہ رکھنا شروع کیا. کیا تم اللہ کا فرمان نہیں سنت ابن ابراہیم. اوکے سو علماء میں اختلاف چل رہا ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ کس ایج کو پہنچا تھا، بھاگنے دوڑنے کی عمر کو، مددگار کی عمر کو، بالغ ہو گیا تھا. یعنی کہ آپ کو پتا مردانہ بلوغت کیا ہوتی ہے. اس کا قد اپنے باپ جتنا ہو گیا تھا، اس کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا تھا. نو بڈی نوز کہ اللہ یہاں پہ کہنا کہ جا رہا ہے. مسئلہ نمبر یہ ہے، مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ یہاں پہ کہنا کہ چاہ رہا ہے کہ بچے کی عمر کیا ہوگی جس وقت ابراہیم کو ایک خواب آیا. نو بڈی نوز، کسی کے پیو دادے کو نہیں پتا ایز وی کین سی. مسئلہ نمبر 2، علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کس کے ذبح کو حکم دیا گیا، ذبح کس کو کر. علماء کا اختلاف ہے آپس میں، اللہ نے نہیں بتایا لہذا عالم لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. اچھا یہ کہتے ہیں اکثر کی رائے یہ ہے اس سے مراد اسحاق ہے. اکثر یعنی کہ میجورٹی کہتے ہیں کہ یہ آئزک ہے، اسحاق ہے، اسماعیل نہیں ہے، اسماعیل نہیں ہے. اکثر میجورٹی کو کہتے ہیں. سو قرطبی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ٹائم میں اکثریت اسکالرز کی رائے تھی کہ یہ اسحاق ہے. اور وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے قول بیان کیا ہے اس میں حضرت عباس بن مطلب نمبر 1، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ 2. حضرت عبداللہ سے صحیح یہی ہے کہ سوری بن ابن جریر حضرت ابن عباس سے منسوب کرتے ہیں. ذبیہ حضرت اسحاق ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی یہی منقول ہے. ایک آدمی نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے سنا یا ابن الشیخ الاکرام، تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا وہ حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق ذبی اللہ ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حماد بن زید نبی کریم سے مرفوع روایت نقل فرماتے ہیں ان الکریم بالکریم الکریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے. یعنی کریم بن کریم یوسف حضرت یعقوب حضرت اسحاق اور ابراہیم کے. ابو زبیر نے جابر سے بھی روایت نقل کی ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق ہے. یہی قول حضرت علی شیر خدا کا بھی ہے، حضرت عبداللہ کا بھی، حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق ہے. یعنی کہ حضرت علی نے بھی یہی کہا تھا حضرت اسحاق ہے، عبداللہ بن عمر نے بھی یہی کہا تھا ذبیح حضرت اسحاق ہے، حضرت عمر کا بھی یہی قول ہے. یہ 7 صحابہ ہیں. سو بیسیکلی 7 بہت ہی میجر صحابہ. میجر سمجھتے ہیں آپ؟ میجر مینز جو کہ مین سٹریم صحابہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ اسحاق ہے. بابا جی کا ٹھلو سارے کہہ رہے ہیں یہ اسحاق ہے. آگے دیکھتے ہیں تابعین. اب تابعین کا نام دیکھیں اور دوسرے علماء سے بھی مروی ہے جن میں اکلمہ، شبعی، مجاہد، سعید بن جبیر، کعب بن الحباب، قتادہ بن مسروق، اکرمہ، قاسم بن ابی برزہ، عطا، مقاتل، عبد الرحمن بن ثابت، زہری، سدی، عبداللہ بن حزیر اور امام مالک بن انس سب نے یہی کہا کہ ذبیح حضرت اسحاق ہیں. اب آپ کے پاس 7 صحابہ آ گئے اور کوئی 15 تابعین آ گئے. 15 ہی ہیں، گن لے تو میں لاسٹ ٹائم گنے تھے 15 تھے. اکلمہ 1، شبی 2، 3 مجاہد، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 اور 15. یس. تو 7 صحابہ اور 15 تابعین بڑے میجر والے، وہ کہہ رہے ہیں
کہ ذبیحہ حضرت اسحاق ہے. اگر اتنی بڑی میجر دلیل ملتی ہے آپ کو تو پھر اسماعیل کو ماننے والے تو بہت تھوڑے سے, کوئی بھی نہیں, تنکے کے برابر. آپ کہہ رہے ہیں علی اور عمر کے سامنے کوئی اور بندہ کھڑا ہو جائے گا؟ علی اور عمر کے زمانے میں کھڑا ہوتا تو ان دونوں نے سر اتار دینا تھا. عمر تو ویسے ہی ننگی تلوار لے کے پھر رہا ہوتا تھا, منٹ نہیں نکالتا تھا تلوار باہر نکال لیتا تھا, منٹ نہیں نکالتا تھا تلوار باہر. Anyhow, کئی علماء نے اسی وجہ سے کئی علماء نے اسی کو اختیار کیا. ان میں نحاس, تبری اور دوسرے علماء ہیں جنہوں نے اس کو دیکھ کے یہ اختیار کیا کہ اسحاق کی قربانی. سعید بن جبیر نے کہا مجھے خواب میں حضرت ابراہیم دکھائے گئے, آپ قربان گاہ میں آئے, جب اللہ نے ایک ماہ کی مسافت ایک دن میں طے کرائی, یہاں تک کہ منی میں مینڈے کو ذبح کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم نے اس مینڈے کو ذبح کیا. آپ نے ایک ماہ کی مسافت ایک رات میں طے کی, وادیاں پہاڑ لپٹ گئے. یہ ایک اور نبی کریم صحابہ کرام تابعین سے نقل کرنے میں بہت قوی ہے. ابراہیم نے ایک مہینے کی مسافت ایک ہی رات میں کر لی تھی. اللہ نے ایسے سکیڑ دی تھی دنیا ابراہیم کے لیے, لے بھی ابراہیم نکل جا. تو وہ منع کے مقام پہ آ کے اس نے ذبح کر لیا ادھر مکہ میں. اتنی دور آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ آس پاس نہیں کرا سکتا تھا؟ اور منع میں آنا کیوں ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی ریزن نہیں ہے, ریزن کیا ہے ادھر آنے کی؟ وٹ از دا ریزن؟ ریزن نہیں ہے آپ کے پاس, لاجک نہیں ہے آپ کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. There is nothing. پھر اس کے بعد بتاتے ہیں دوسرے کچھ علماء بھی ہیں جو کہ اسماعیل کو ذبیحہ مانتے ہیں. جن علماء نے بات کی اس میں حضرت ابو ہریرہ, ابو طفیل بن عامر, اور یہی کو حضرت عمر اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ تابعین میں سعید بن مسیب, شبیب بن یوسف, مہران, محمد بن کعب بن کلبی علماء سے مروی ہے. ابو سعید زریر سے ذبیحہ کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے کہا تجھے ہدایت نصیب ہو, بے شک ذبیحہ اسماعیل ہے کتاب و سنت کے مطابق, ناطے کہ یہ ایسا شرف ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خاص عطا کیا تھا. سو اب آپ کے پاس کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. وائی وڈ اللہ ناٹ بی کلیئر؟ تھنک اباؤٹ اٹ. 10 سیکنڈ کا پاز لے کے سوچیں کہ اللہ اتنی میجر چیز پہ کلیئر کیوں نہیں ہو. اللہ اتنی میجر چیز پہ کلیئر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا مسئلہ ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ لا لا لا. تو جناب اللہ اتنی میجر چیز پہ کلیئر کیوں نہیں ہو رہا؟ وٹ از دا ریزن کہ یہ علماء آپس میں اختلاف کریں جبکہ ایک بہت میجر چیز ہے؟ کیوں میجر چیز کیوں ہے؟ کیونکہ پورے قرآن میں اس کے علاوہ کسی کوئی ذبیحہ نہیں ہے. پورے قرآن میں ابراہیم کے علاوہ کسی کو نہیں کہا کہ اپنا بچہ قربان کر دو. حالانکہ ریزن بھی نہیں ہے قرآن میں, حالانکہ ریزن نہیں ہے قرآن میں. تو وائی از اٹ کہ یہ والی چیز کو اتنا ایگزالٹیشن بخشی گئی ہوئی ہے, یٹ یہ والی بات کا مین بتایا نہیں گیا کہ کون ہے. مین نہیں بتایا گیا کون ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کچھ علماء ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ خبر دی کہ جب حضرت ابراہیم اپنی قوم کے ہاں ہجرت کی تو آپ نے شام کی جانب اپنی بیوی سارا اور اپنے بھتیجے لوط کے ساتھ ہجرت فرمائی. میں اپنے رب کی طرف جانے والا, مجھے ضرور ہدایت عطا فرما دے. ابراہیم نے دعا کی کہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما, تو اللہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اسحاق و یعقوب دوں گا. ٹھیک ہے, اسحاق و یعقوب دوں گا, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم نے ذبیح العظیم دی ہے کہ فدیہ علیم بچہ, اور جس کی علیم بچے کی ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی وہ تو حضرت اسحاق کی دی گئی تھی. تو بیسیکلی وہ حجت یہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ابراہیم کو جو بشارت دی گئی تھی حلیم بچے کی وہ تو اسحاق کی تھی, تو لہذا ذبیحہ بھی اسحاق ہونا چاہیے. اگر حلیم بچے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر حلیم یعنی کہ فرما بردار کے طور پہ آیا ہے, تو بشارت اگر اسحاق کی ہے تو پھر قربانی بھی اسحاق کی ہے.
لیکن دوسرے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب بشارت جو ہے اس سے قبل ہاجرہ سے اور اسماعیل کی ولادت ہوئی. قرآن میں صرف یہ ذکر ہے کہ ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی گئی, اسماعیل کی تو بشارت نہیں دی گئی. اوکے, میرا ایک اور بات ہے, ایک اور سوال ہے. یہاں پہ اسکالر کہتے ہیں کہ اگر بشارت اسحاق کی ہے اور اسحاق کے نبی ہونے کی ہے تو اسے ذبح کرنے کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا. اسلامک اسکالر یہ کہتے ہیں, چند ایک جو کہ اسماعیل کی طرف داری کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بشارت اسحاق کی تھی تو اسے قتل کرنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ That's a valid point, right? کون لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون لوگ کہتے ہیں بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. جو کہتے ہیں یہ ویلڈ پوائنٹ ہے 1 بھیجیں, جو کہتے ہیں ویلڈ پوائنٹ نہیں ہے وہ 2 بھیجیں, کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ, یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. سکالر کہہ رہے ہیں کہ اگر اسحاق کو نبی بنانا ہے اللہ نے تو اسے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ بن رہا, رائٹ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. 0.05 یو تھنک دس از ویلڈ پوائنٹ؟ ارے اوکے, بہت سارے لوگ سمجھ رہے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. انٹرسٹنگ. چلیں تھوڑی دیر میرے ساتھ اور رہیے گا, میں اگلے 1 گھنٹے میں سارے پوائنٹس آپ کو ایکسپوز کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں, کیونکہ ایک بندے کو میں نے بلایا کہ وہ میرے ساتھ آ جائے, تو پھر وہ آ جائے گا تو میں ذرا زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپینڈ کر سکوں گا, تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. بیسیکلی بات یہ ہے کہ دس از ون آف دا موسٹ پرابلمٹک تھنگ ان اسلامک اسکرپچر, ون آف دا ویری موسٹ اسلامک پرابلمٹک تھنگس. ایسے تو بہت ڈھیر ساری پرابلمٹک تھنگس ہیں, لیکن دس از ون آف دی موسٹ پرابلمٹک تھنگس. جی مسٹر عدنان صاحب. اور بھائی کیسے ہیں؟ یار تم نے تو لاسٹ ٹائم اسلام چھوڑ دیا تھا نا, نہیں نام بدل اس کا صحیح کیا لگا مطلب؟ پھر میں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام تو آپ کیا؟ تھالی کے اینگن ہیں, کبھی لڑک کے ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی لڑک کے ادھر آ جاتے ہیں. نہیں نہیں ویسے کوئی بات نہیں ہے, میں نے مطلب اسلام سوچ سمجھ کے ہی قبول کیا تھا, ایسا بات نہیں ہے کہ میں ابھی تو آپ نے اسلام بنا چھوڑا سوچے تھا 2 سمجھے. ہفتے پہلے. 2 ہفتے پہلے کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ جھوٹ بول رہے ہو کیا یہاں یار؟ پہ آپ نے اسلام چھوڑا تھا 2 ہفتے پہلے. یار یہ وہی ہے نا جس نے 2 ہفتے پہلے اسلام چھوڑا تھا. پہلے تو ہم سایوں کے گھر کے پاس جاؤ جن کا انٹرنیٹ چوری کر رہے ہو, تمہاری آواز کٹ رہی ہے. ہم سایوں کے گھر کے پاس جاؤ جن کا انٹرنیٹ ہاں چوری کر میری رہے ہو, آواز تاکہ ہاں اب آ رہی, بولو. لاسٹ ہاں ٹائم تو تو تم پھر میں اسلام یہ چھوڑ بولنا گئے چاہ تھے رہا تھا کہ جب اسلام دوسرے مجھے نام سے آئے تھے. دوسرے نام سے میں نے کب آیا؟ میں تو عدنان نام سے ہی آتا تھا. یار نہیں یار, تم عدنان نام سے کب دوسرے نام سے آئے؟ اچھا ویسے, اچھا ہاں شاید تم کوئی اور ہو, کیونکہ تمہاری آواز اب دوسری لگ رہی ہے جب تمہارا انٹرنیٹ صحیح ہوا ہے. اچھا بولو کیا بول رہے ہیں, یہ جو میرے سوالات کی ان میں سے کسی ایک سوال کا بھی جواب ہے؟ نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے, میں تو بس اسکرال کرتے کرتے آ گیا تھا. کیا کرتے کرتے آگے؟ میں تو بس اسکرال کرتے کرتے آ گیا تھا. پھر سمجھ نہیں ہے کیا کرتے آگے. ویسے آپ کو اسلام پر اتنا ویسے آپ کو اسلام پہ اتنا زیادہ مسئلہ کیوں رہتا ہے؟ اس کی آپ کو ایڈک کیوں ہے اسلام آپ سے کو؟ دقت ہی کیا ہے؟ اس وقت تو مجھے سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کے بارے میں تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے, مجھے پڑھنا پڑے گا تب میں بتا پاؤں گا. تو میرے لیے تو آج کا یہی پرابلم ہے سب سے بڑا, کہ یار ایمی بلا وجہ کسی کو کہہ دیا اپنا بچہ مار دو. حد ہو گئی یار, اللہ نہ ہوا ڈنگر ہو گیا یار, بچہ مار نہیں دو نہیں جا کے. یہ کیا نہیں, آپ بدتمیزی ہے؟ ایسے کیسے بول سکتے ہیں؟ ایسے ہی کہہ سکتا ہوں میں نہیں آپ اللہ کو نے جو اپنا بولا بچہ ہے مار کہ دو, مارنے چلے جاؤ گے؟ نہیں نہیں وہ تو ٹیسٹ
یار پہلے ہمسایوں کے گھر کے پاس جاؤ جن کا انٹرنیٹ چوری کر رہے ہو. تمہاری آواز کٹ رہی ہے بار بار. ٹھیک ہے میں پھر سے ریجوائن ہوتا ہوں. ریجوائن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. انٹرنیٹ میں ہمسایوں کے گھر کے پاس پہنچو جن کا انٹرنیٹ چوری کر رہے ہو. میں کسی کا انٹرنیٹ چوری نہیں کر رہا ہوں بھائی. ایک منٹ. چلو یار کسی ہاں دن اب تم ان آواز کے آ رہی ہے گھر اچھے گئے سے. ہوگے, انہوں نے پاسورڈ دے دیا ہوگا تمہیں, اب تم نے پاسورڈ نکالا ہی نہیں, انہیں کا چل رہا ہے تمہارے پاس. آپ کچھ بھی بولتے ہیں, آپ میرے اوپر کچھ بھی بول رہے ہو. ہاں تو اب یار آواز آ کوئی رہی ہے انٹرنیٹ اچھے سے. خراب ہے نا. ہاں اب آواز آ رہی ہے. اچھا ہاں بتائیں, یہ والی بات اس کا آنسر دیں. ابراہیم کا کیا بلا وجہ کا ہے بھائی, اسے کیا بچا مار دو. اس کے بارے میں تو بھائی مجھے پتا نہیں, مجھے ریسرچ کرنا پڑے گا اس کے اوپر, کیونکہ کیا اگر پتا میں نے نہیں جہاں ہے. تک. یہ لو, آپ نے جہاں تک پڑھا, میں قرآن کی آیت لے آتا ہوں آپ کے سامنے. ابراہیم کہتا ہے قرآن کے اندر کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے اپنا بچہ مار دو. ہندی میں پڑھنا, اردو میں پڑھنا, کس زبان میں پڑھنا؟ ہندی میں پڑھا ہے. ہندی میں پڑھو گے, اونچی اونچی پڑھنا, لوگوں کو بھی سنائی دے. پڑھو. ہاں تو آئی نہیں ہے. پڑھو اونچی اونچی. آئی نہیں ہے بھائی. اور بھائی میں کیا کروں, آئی نہیں ہے تو تیرا انٹرنیٹ اتنا گھٹیا ہے, گھٹیا انٹرنیٹ والے. تو ہندی کیا ویسے پڑھے گا؟ تو کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے. انڈیا میں آج کل اتنا گھٹیا انٹرنیٹ ہو گیا, مجھے لگتا تھا جیو کا انٹرنیٹ بڑا اچھا ہوتا ہے. اچھا مطلب آپ نے اندازہ بھی لگا لیا کہ مطلب میرا سم جیو کا ہے. جیو کا نہیں ہے, پھر کون سی گھٹیا کمپنی کا انٹرنیٹ لیا ہوا ہے؟ پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی آیو کو پہنچا تو پھر اس نے کہا, اے میرے پریہ بیٹے, نسندیہ میں سوپن میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو اب دیکھ تیرا کیا وچار ہے. اس نے کہا, اے میرے پتا, آپ کو جو آدیش دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے دھیروانوں میں پائیں گے. ٹھیک ہے میں نے پڑھ لیا اور میں سمجھ بھی گیا اس کا مطلب. سمجھ بھی گئے, بہترین ہو گیا, آپ سمجھ گئے. ہلو. اچھا اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھ بھی گئے ہیں تو یہ بتائیں کہ اللہ نے کیوں ابراہیم کو کہا اپنا بچہ مار دو؟ کیونکہ وہ تو ٹیسٹ لے رہا ہے نا, کس وہ کا, تو ٹیسٹ لے رہا ابراہیم ہے کا نا یا اس اس کے کو. بچے کا؟ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ٹیسٹ کس کا, ابراہیم کا کہ اس کے بچے کا؟ ابراہیم اپنے بچے کو کیا کہہ رہا ہے, میں تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں. وہ کہتا ہے اچھا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, کر دیں جو کرنا ہے. ٹیسٹ کس کا, ابراہیم کا یا اس کے بچے کا؟ اب ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ ہو رہا تھا نا, وہ تو. اس کا کیسے ٹیسٹ ہے؟ اگر اس کا ٹیسٹ ہو تو اس کو کہنا چاہیے ابراہیم اپنے آپ کو مار دے. نہیں وہ چاہے جیسے ٹیسٹ لینا چاہے گا, آپ اس پر سوال کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ اور بھائی میں بالکل سوال کر سکتا ہوں کیونکہ باہر بچے کو رہے ہو. بچے کا ٹیسٹ ہے یا اس کے پیو کا ٹیسٹ ہے؟ وہ جیسے مرضی چاہے ٹیسٹ لے, اب اس کی مرضی. پھر وہی بات, جیسے مرضی جائے ٹیسٹ لے. یہی تو پوچھ رہا ہوں, ٹیسٹ بچے کا باپ کا ہے. اگر باپ کا ٹیسٹ ہے تو پھر بچے کو, باپ کو چاہیے کہ بچے کو پیچھے سے چھپ کے مارے. وہ تو بچے کہہ رہا ہے یار تم مرنے کے لیے تیار ہو میرے ساتھ, چلو آؤ مل کے میں تمہیں مارتا ہوں. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے, میں صابروں میں سے پائیں گے آپ. تو ٹیسٹ بچے کا یا باپ کا ہے؟ مجھے پڑھنا پڑے گا بھائی, مجھے نالج نہیں ہے اتنا. سامنے پڑھ تو رہے, اور کیا پڑھنا ہے؟ اور کیا کہیں اور سے جا کے پڑھو گے تو کیا فرق ہو جائے گا؟ نہیں مطلب کیا نہیں نہیں اب اب اس کا تفسیر کیا ہے مجھے دیکھنا پڑے گا, اس کا تفسیر. تفسیر کے, تفسیر جو بھی ڈنگر, کسی بھی تفسیر میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں لکھا جو یہاں پہ لکھا ہے. اس کے بعد وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسماعیل تھا یا صحابہ نے اسحاق تھا. جیسا صحابہ نے جیسا قرآن کو سمجھا, ہمیں بھی ویسے ہی قرآن کو سمجھنا ہے. تو صحابہ نے قرآن کو یہاں پہ یہ سمجھنے کے بعد یہی سمجھ رہے تھے کہ اسماعیل ہے یا اسحاق ہے, اسی پہ لڑائیاں کر رہے تھے اور کچھ نہیں. کیا مطلب, میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں.
صحابہ آپس میں لڑائیاں یہ کر رہے تھے کہ یہ اسماعیل کے بارے میں ہے یا اسحاق کے بارے میں, یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ. مگر میرا سوال یہ ہے کہ ٹیسٹ کس چیز کا تھا, ابراہیم کا یا اس کے بچے کا؟ میں تو ابھی کہہ ہی نہیں رہا کہ اسماعیل ہے یا اسحاق ہے. میرا سوال تو یہ ٹیسٹ کس کا ہے, ابراہیم کا یا اسحاق کا؟ پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ آپ کو اسلام سے مسئلہ کیا ہے, ہر چیز پر سوال یار کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ ایک بات سنیں, آپ کے پاس آنسر نہیں ہے تو کیا ٹاپک چینج کر دیں گے؟ نہیں میں ٹاپک نہیں چینج کر رہا ہوں, میں بس پوچھ رہا ہوں آپ سے. سر میری مرضی سر, میری مرضی. اسلام تو ایک امن اور شانتی کا مذہب ہے نا. سر وہ آپ کے ذہن میں ہوگا, ہمارے پاس تو نہیں ہے, ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, ہمارا یہ والا ٹاپک ہے, میں ٹاپک ہرگز چینج نہیں کرنے دوں گا. اگر آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی تو آپ جا سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, تو پھر میں نکلتا ہوں پھر. ہاں نکل جائیں, کیونکہ آپ کا کام اور کچھ نہیں ہے. تلوار والا دین ہے, تلوار سے پھیلا ہے, تلوار کے بغیر تو پھیلا بھی نہیں تھا. آپ کے سارے اسکالر کہتے ہیں تلوار سے پہلے نہیں پھیلا. تو آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں سکون سے اپنے جھوٹ کے اندر, جھوٹے نبی کے جھوٹے فالوور. اوکے جی, ٹھیک جائیں بھائی, نکل جائیں آگے. انٹرنیٹ آپ کا صحیح چل نہیں رہا, پھر بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ کل کرنے, پتا ہے نہیں کچھ آپ کو. اور جناب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں جبریل صاحب, فرشتہ جبریل ہمارے ساتھ خود آ گیا. ان سے پوچھتے ہیں, جناب جبریل صاحب کیا حال ہے سر آپ کے؟ اسلام المسیح. لگتا ہے جبریل صاحب کو لایا گیا, میوٹ بھی بول رہے ہیں. جی سلام المسیح, کیسے ہیں ایڈم صاحب؟ سر بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیے کیا ہو رہا ہے زندگانی میں؟ سر بہترین. سوری میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, وہ ایک دو کمٹمنٹس تھی ان کے ساتھ کالز پہ, وہ ٹائم لگ گیا. سو سوری. لیکن میں آپ کی بات سن رہا تھا دوسرے فون پہ, تو یار یہ بھائی صاحب اچھے تھے, لیکن یہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا اچانک سے. انہوں نے آپ سے جو سوال پوچھا اس کا ٹاپک کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے دور سے. سر وہ بات وہی ہوتی ہے نا کہ ہم نے سوال جو رکھے ہیں, ان سوال کے جوابات جو ہیں ان کے آباء و اجداد اور ان کے بڑے بڑے اسکالرس کے پاس نہیں ہیں, تو پھر ان کو ٹاپک ہی چینج کرنا نا. آپ کا دین اسلام سے کیا مسئلہ ہے؟ بھائی میرے کو اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, اسلام جھوٹ پہ جھوٹ ماری جا رہا ہے, میں کیا کروں؟ اسلام جھوٹ پہ جھوٹ ہی ماری جا رہا ہے, یعنی کہ اسلام کو یعنی مسئلہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ ہی ماری جا یار. اب میں بتا, میں نے کون سا مشکل سوال کیا بتائیں ذرا. سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ تو بڑے بیسک سے معاملات ہیں. آج اگر آپ کسی ہندو سے پوچھیں کہ جی آپ ہولی کیوں مناتے ہیں, تو وہ آپ کو اس کی اچھی خاصی جسٹیفیکیشن دے گا. آپ کسی کرسچن سے پوچھیں کہ جی آپ کرسمس کیوں مناتے ہیں, وہ آپ کو اس کی جسٹیفیکیشن دے گا کہ بھائی اس وجہ سے مناتے ہیں. آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ بھائی آپ سنت ابراہیمی عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں, جواب ہی کوئی نہیں ہے کہ جی ہم ابراہیم کی سنت کو پورا کرتے ہیں. کیا سنت تھی؟ دیکھیں جی, وہ انہوں نے وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے. آج جو آپ نے سوال لگایا کہ جی کون سا ٹیسٹ تھا اور کس کا تھا, ابراہیم کا تھا یا اس کے بیٹے کا تھا, تو اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو دو لوگ آئے ہیں انہوں نے تو, مجھے نہیں پتا کہ یار یہ بیسک سا سوال ہے, اس کا جواب کیوں نہیں دیا. باقی آگے دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں آج کوئی ایسا انسان ملے کہ جو ہمیں سوال کا جواب دے. تو میں بھی سنتا ہوں ایڈم صاحب, آپ پلیز کنٹینیو کریں. نہیں اب آپ